बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अपोजिशन के तेवरों से यूं महसूस होता है मिनी बजट के बाद ये इन हाउस तब्दीली के लिए अदम एतमाद की तहरीक की कोशिश करेगी। इस प्लान का अंदिया आज मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ ने अपनी मुश्तरका मीडिया टॉक और कल आसिफ अली ज़रदारी ने चलते चलते दिया था। 25 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें 23 मार्च और 5 फरवरी इस हवाले से इंतज़ामी मामलात हैं उस पर एक नज़र डाली जाएगी। हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख़सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ला रहे हैं आप मियां साहब, तहरीक-ए-आज़म के हवाले से बात हुई है, आपकी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि पीडीएम का जो अगला सरबराही इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात, और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही, कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और रोली जो है उसमें वाकई राय भी हो रहा है, तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है इंशाअल्लाह। क्या अपोजिशन वाकई सीरियस है या ये भी सिर्फ बयानात ही हैं? हम आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे और कल और आज अपोजिशन के बयानात में शिद्दत नजर आई। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा बुला लेना। कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। क्या इतने बड़े बड़े लीडर्स को एक मुंतखब हुकूमत के बारे में ये कहना चाहिए था? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर इफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। कमल शोजर साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा सर, ये कल मिनी बजट तो पेश भी होगा और कल मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसे पास करवाने में कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि आज अभी बल्कि उस्मान बुज़दार साहब ने खाना दिया तमाम MNAs को जो पंजाबी हैं, और जो महमूद खान साहब ने उनको खाना दिया जो खैबर पख्तूनख्वा से सब लोग। तो मेरा ख्याल है ये खाना काम करेगा, कल मिनी बजट तो पास हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, शुक्रिया चौधरी साहब। तो मेरे ख्याल में फिर तो ये खाना रिश्वत है कि अगर इस तरह वो कर रहे हैं। उनका अपना खाना, उनके अपने MNAs अपना खाना है, ये सरकारी खर्च नहीं तो सरकारी मुफ्ती खाने पे तवज्जो दें, मुफ्ती है सरकारी पे। तो मसला ये है कि हो सकता है कि वो पास करे, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बजट तो पास किया था। क्या उससे पाकिस्तानी कौम को कुछ फायदा हुआ? बगैर गुर्बत के इजाफे से, बगैर महंगाई में इजाफे से। और मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि मिनी बजट उम्मन जो लोग ला रहे हैं तो ये अपने पुराने बजट के हवाले से नालायकी का इजहार करते हैं कि हमने जो तखमीने लगाए थे, ठीक है, वो गलत होगा, वो गलत है, साबित हुए, और अपने अमल से वो साबित कर रहे हैं कि हम नालायक हैं, नाले, और इसी बुनियाद पर ये बजट ला रहे हैं। अच्छा, वैसे ये जो अपोजिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त आज शहबाज शरीफ और मौलाना ने भी कह दिया, उसके बाद कल ज़रदारी साहब ने कह दिया, और ये जो चहमगोई हो रही है पूरे शहर के अंदर के जो मिनी बजट पास होगा तो आप अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे, तो इसकी क्या वजह? सर वाकई कर रहे हैं कोई इस किस्म का काम? आप देखो, इस हवाले से तो PDM का जो सरबराही इजलास है उसमें गुफ्तगू शुनिद होगी, शायद हो सकता है, नहीं हो सकता। बहरहाल इसके हवाले से फैसला उस इजलास में होगा। अब तक कोई फैसला इस हवाले से हुआ नहीं है। अगर कोई फैसला हुआ तो फिर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वैसे कोई इम्कान है? इम्कान तो हर चीज का होता है। अच्छा, इम्कान क्यों कर नहीं? इम्कान तो होता है। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकता है, इसका वाक़ई हो सकता है, तो इमरान खान जैसे आदमी को हटाना ये इम्कान है। इम्कान कोई दूर नहीं। यहाँ
لیکن خواجہ آصف صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ فون آ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کے راستے میں فون ہے, یا یہ جو اتحاد نہیں ہے نا آپ کہیں. یہ فون والے اگر کچھ پیچھے ہٹ گئے تو پھر ان کا خشر خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات سے بدترین ہوگا اللہ کی فضل سے. یعنی آپ میں جان نہیں ہے بیسیکلی پوری اپوزیشن میں. دیکھو ایک ہے ہمارے خود اعتمادی یا اپنے طاقت قوت سیاسی, وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کتنے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی تئیں کر رہے ہیں اور وہ کسی دوسرے کے بیساکھیوں پر چلتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. تو کنول صاحبہ کے پاس جانا ہے. کنول صاحبہ یہ فرمائیے گا دو چیزیں, ایک تو کل منی بجٹ پیش ہو رہا ہے اور کل ہی آپ منظور کروا لیں گے, آپ کو یقین ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. انشاءاللہ جی پیش بھی ہوگا اور پاس جیسے پہلے کراتے رہے جو ہماری پہلے ہسٹری رہی ہے. کئیوں نے لات مار کے حکومت بھی گرانے کی کوشش کی, بجٹ پہ بھی باتیں کی, فیٹف کے ٹائم پہ بھی بہت ساری ہم نے باتیں اور دعوے سنے. تو لوگ پورے آپ کے پاس, ووٹ آف کانفیڈنس بھی دوبارہ ہوا, لوگ بھی پورے ہیں اور انشاءاللہ بجٹ بھی پاس ہوگا. ہم نے تو کافی ساری 3.5 سالوں میں ہر دفعہ چیلنجز کو لیا ہے اور بڑے طریقے سے لیا ہے. ایون چیئرمین سینٹ بھی دوبارہ الیکٹ ہو کر آگے. تو یہ ساری باتیں, لیکن ہاں ایک دفعہ اور ساتھ میں کہتی جاؤں, 7 دفعہ پی ڈی ایم نے اپنی مارچ کا اعلان کیا ہے اور مارچ سے پہلے ہی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. اس پہ ذرا ضرور توجہ دیجیے گا کہ کیا اس دفعہ وہ واقعی کر پائیں گے. یہ بہت بڑا سوال اور چیلنج ہے کیونکہ ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے, یہ فلاپ ہوتی رہی ہے. بجٹ ہم نے ہر پلان یہ ہے کہ منی بجٹ جو ہی پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کوئی ایک کٹ کریں گے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور باقی سب پارٹیز بھی, اور یہ عدم اعتماد کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ تو بڑی پیاری خبر آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں جاوید صاحب, میں آپ کے پاس آ کے بیٹھی تھی, ٹاک شو ہم نے کیا, استعفوں کی بڑی بات ہوئی, پھر آر اور پار کی بھی بات ہوئی. دسمبر کا مہینہ تھا, سردی بہت زیادہ تھی, 8 دسمبر تھی, پھر 13 دسمبر ہوئی, پھر 31 ہوئی, پھر سال ہی پورا نیا چینج ہو گیا. اب پھر جنوری آ گیا ہے, اگلا سال سے بھی اگلا سال شروع ہو گیا. تو اس سے پہلے بھی 1 اکتوبر میں بھی مارچ ہوئی تھی, مولانا صاحب تشریف لائے تھے, اس رنگ کی ایک ساتھ فوج بھی آئی تھی, بیمار ہوئے, ہم نے ان کی پوری ہاسپٹالٹی کی. اس وقت بھی آپ نے ساری کوریج بھی کی, میں آپ کے ٹاک شوز میں بھی آتی رہی. اس کے بعد بھی بڑے مارچ اناؤنس ہوئے اور ایک ظہرانہ بھی ہوا تھا منسٹر انکلیو میں. لیڈر آف دی اپوزیشن جن کے ساتھ آج کھڑے ہو کے مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اسی طرح کا ایک ظہرانہ ہوا, پیپلز پارٹی بھی گئی. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مریم بی بی کا ایکسپریس ٹی وی نے ہی پروگرام وہ ٹکس چلائے کہ اس کو پی ڈی ایم کا ظہرانہ نہ سمجھا جائے. تو ابھی تو بہت سارے ظہرانے, عشائیے, ڈرامے, مارچ, اپریل, مئی, جون بہت کچھ آئے گا. لیکن میں اسٹل کانفیڈنس نہیں, میں تو ٹریک ریکارڈ گنوا رہی ہوں آپ کو. 7 دفعہ مارچ اناؤنس ہوا ہے. سوال اس وقت آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کیا اس دفعہ یہ مارچ کر پائیں گے, کیونکہ بجٹ تو ہم نے جب بھی اناؤنس کیا ہم نے پاس کرایا, ہماری تو ہسٹری ہے. سوال یہ بنتا ہے خان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی سٹینڈ لیتے ہیں جی وہ آپ پورا نہیں کر پاتے. یہ ہے ابھی آپ نے منی بجٹ کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے, میرا خیال ہے کل آپ کا سٹینڈ نہیں رہے گا, یہ پاس کروا لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو ہم کافی کلوزلی معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاس کروا پائیں گے کہ نہیں کروا پائیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر پاس ہوا تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اور غریب جو ہے وہ پہلی پس گئے ہیں وہ مزید اور پس جائیں گے. اب میری بہن نے بات کی کہ یہ ہمیشہ جو ہے کامیاب ہوتے رہے ہیں. یہ کامیاب کافی دفعہ ہوئے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ ناکام بھی ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا اس میں یہ ہار گئے تھے, وہ یہ اپنی مرضی سے ناکام ہوئے تھے ویسے. چلے وہ یہ نہ کہے آپ. چلے میں یہ کہتا ہوں, مفتی صاحب کو بات اچھی لگی میں یہ کہتا ہوں کہ بیساکھیوں کا سہارا اگر نہیں ہوگا, میرا خیال ہے ایک بیساکھی تو نکل گئی ہے تقریباً, اچھا تو اگر دوسری بھی نکل گئی تو پھر مشکل ہو جائے گا کافی. آپ کو یقین ہے؟ مطلب لگ رہا ہے کہ ایک تو کھسک گئی ہے, ایک تھوڑی سی رہ گئی ہے. آپ کی تحریک جو ہے وہ بیساکھیوں پہ توجہ ہماری ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں, تو ظاہر ہے ہماری طاقت جو ہے وہ عوام سے آتی ہے. عمران خان صاحب جمہوری نہیں ہے, ایک جمہوری پارٹی ہے, امپائر کی انگلی بھی ہے نا. 21 سال اس نے ایفرٹ کی ہے پارٹی نے, اس کے بعد وہ ووٹ لے کر آئے. دیکھیں امپائر کی انگلی کا بھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کیا کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ذکر کیا تھا. ابھی بلکہ ان کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری احمد جواد صاحب, ان کا ایک وی لاگ آیا ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کیسے معاملات جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسکس ہوئے اور کیسے. وہ ہر گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں سر, ہر پارٹی کے. مثلا چودھری نثار صاحب ایک انتہائی سینئر آدمی جو وہ کہتے رہے میاں نواز صاحب کے بارے میں, وہ آپ کو یاد نہیں؟ نہیں وہ ہمارے سے علیحدہ ہو گئے تھے نا, ان کے اور مسائل چل رہے ڈہا صاحب تھے جو آپ کو یاد ہوگا. کون سے؟
निशात डाहा, आपको याद होगा शायद, हाँ जी, वो जो कहते होते थे, अब वो भूल गए सारे। नहीं, वो सब पार्टियों के अंदर होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हाफिज हुसैन अहमद साहब की पार्टी में जब ये मार्च कर रहे थे, उस वक्त हाफिज हुसैन अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो ऐसे लोग होते हैं सर, अहमद जवाद हर पार्टी में होते हैं। नहीं, लेकिन हम तो रिसीविंग एंड पे है ना। देखिए ना, हमें बड़ा अरसा हो गया रिसीविंग एंड पे। हमारे खिलाफ मार्शल लॉ लगे, हमारी लीडरशिप एग्जाइल में गई, हम लोगों की हुकूमतें खत्म हुई, फिर हुकूमत में आए, फिर हुकूमत खत्म हुई, फिर अब इलेक्शन आ गया, तो हम तो रिसीविंग एंड पे है ना। ये तो हमें फायदे वाला तो मामला नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्या कहते हैं, तो हमारी तो स्ट्रगल जो है वो इस मुल्क में अवामी नुमाइंदों की और अब देखिए बहुत बड़ा सवाल ये है वैसे खान साहब के, जिस गवर्नमेंट को कल आपने मनूस कह दिया था, आज बिलावल साहब ने जो उसके बारे में कह दिया वो भी आपके सामने उन्होंने कहा कि ये सदी का बहरान होता है, ये इमरान खान बहरान है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं छोटा भाई है और बड़ा भाई मदद करते हैं इनकी। इसके बावजूद, तमाम तानों के बावजूद ये हर बहरान से निकले। इन्होंने जो बिल पास करवाना चाहे करवाया इन्होंने, और जोर लगा के, यानी कि आपने पूरा जोर लगाया, रोकने के लिए नाकाम हुए। और कल ये मिनी बजट जिसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुखालफत की जा रही है, कल ये भी पास करवा लेंगे, तो फिर असल सियासत तो ये कर रहा है। नहीं, देखिए हमने इनको बाई इलेक्शंस के अंदर हराया, केपी में इन्होंने भी इनको हराया। बात ये है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ, हमने झाड़ू फेर दिया पंजाब में। बात ये नहीं है कि, बात ये है कि सिस्टम में अगर आप एक दफ़ा इलेक्शन जीत के आ गए और नंबर्स आपके पास हुए, तो फिर आपको आउट करना इतना आसान नहीं है। वो भी ये अब सिस्टम आगे इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, पहले तो ये इतना नहीं था। आपको याद है 2-2.5 साल बाद हुकूमत फारिग हो जाती थी। अब बात ये है कि अगर मैं भी ये कहता हूँ कि जो बैसाखियों का सहारा अगर इनको पहले दिन से ना होता, ये ना हुकूमत में आते, ना ये हुकूमत चलती, और ना पाकिस्तान का आज ये हाल होता जो आज हो चुका है। ठीक हो गई अगर पे है ना जी। वैसे ये फरमाइए मुफ्ती साहब, ये जो जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को सदी का सबसे बड़ा बहरान करार दे देना, एक गवर्नमेंट को मनूस गवर्नमेंट कह देना, आप ये समझते हैं ठीक ट्रेंड है? मुझे लगता है तानों पे आ गए आप। असल में चौधरी साहब, हर अमल का रद्द अमल होता है। ये दुश्मन तराज ही नहीं, ये तो पीटीआई का शेवा है। हमेशा कंटेनर पर जो खड़े होते थे, वो कौन सी गाड़ी थी जो उन्होंने नहीं दी थी पूरे पार्लियामेंट को भी। और नहीं, आपको फिर 7 साल बाद जवाब याद आया? नहीं, मैं बताता हूँ। असल बात यह है कि अब भी ये मुराद सईद साहब, ये फवाद चौधरी, ये इस किस्म की जो उनके मिनिस्टर है, अब भी जो जुमले कसते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के हवाले से, इससे पहले कभी भी इस तरह हुआ है क्या? वो हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठे हैं या हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचों पर बैठे हैं? अपनी हैसियत को नहीं समझते, अब तक उन्होंने जाना नहीं है। तो और वो हमेशा उनका तर्ज अमल यही रहा कि वो जो फैसले करते हैं, जिस तरह आपने भी फरमाया कि ये जो कुछ करते हैं, मुख्तरमा ने बात की कि वो कामयाब हुए, जिन कामों में वो कामयाब हुए हैं, क्या वो पाकिस्तान के अवामी मफाद के काम थे? ठीक, वो आम दुश्मन पॉलिसियों के, अवाम दुश्मन पॉलिसियों में भी कामयाब हो गए, लेकिन आप एक अवाम नवाज पॉलिसी में भी कामयाब नहीं हो सके, इसमें कोई शक नहीं। असल बात यह है कि इस मुल्क में मार्शल आई भी आई लागू हुए हैं, और बहुत अरसा इस पाकिस्तान पर, अवाम पर हुक्मरानी जर्नेलों ने की है। तो क्या इसका यह मतलब है कि अवाम नाकाम है? इसमें कोई शक नहीं। जिसके साथ बंदूक देखे बंदूक की बात नहीं, देखे जब अपोजिशन इकट्ठी नहीं रह सके, हम तो यही कहते हैं, बात तो खत्म हो गई। मैं बताता हूँ हजरत कि ये अवामी लोग हैं नहीं, ये उनकी अपनी हुक्मरानी है नहीं, और वो खुद इतराफ करते हैं। वो खुद पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, बाहर भी कहते हैं कि ये हमारे साथ है और ये हम एक पिच पर हैं। ये दूसरे इदारे उनको इदारे तक नहीं लगते, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो वो गालियां देते हैं उनको। और यही एक इदारा है मुल्क में जो कहते हैं हमारे, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको सियासत में जो हैं अपने साथ, उसको इसमें कोई शक नहीं। वैसे देखिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मसला ये मुफ्ती साहब, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हर गवर्नमेंट के साथ होती है। कोई गवर्नमेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि एस्टैब्लिशमेंट किसी और साइड पे और गवर्नमेंट किसी और साइड पे, इदारा मुल्क चल जाए। बैसियत इदारा जितने भी इदारे हैं वो तो गवर्नमेंट के साथ होगी, लेकिन किसी एक इदारे की तहसीस करना और दूसरे तमाम इदारों को जो है नहीं, वो जब आप ये कहते हैं ना पीछे हट गए कहते हैं हमारे साथ है, हमारे साथ है। हम तो यही कहते हैं कि जब
पीछे हट जाएं तो फिर ये नहीं होंगे। नहीं, हमारे साथ तो हम नहीं कह रहे कि हमारे हम तो ये नहीं कहते वो हमारे साथ, हम भी ये कहते हैं वो पीछे हट हम नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ हो जाएं। हाँ, हम ये नहीं कहते। अवामी लोग हैं हम, अवामी सियासत हम वैसी चीज जाएंगे, हम जमहूरी लोग हैं। हम कतई ये नहीं कहते हैं कि वो आए सियासत में मुदाखलत करके हमारे सफों में शामिल हो जाएं। तो एक चीज तो आप मानते हैं कि अगर जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग या जो इदारा, और वो अगर साथ ना हो तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं, और अगर वो इनका साथ दे फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसमें कोई शक नहीं। फिर ये बात खत्म हो गई। तो ये अवामी अपोजिशन क्यों कहते हैं? मसला है, वो तो फिर मसला है। मसला के खिलाफ हम जो है मैदान अमल में निकले। ये 23 मार्च के जो हम आ रहे हैं, ये 5 फरवरी को फिर जब हमारा रैली होगी, ये इसी हुकूमत पर तो अदम इतिमाद करते हैं। लेकिन वो मुफ्ती साहब, आपको याद है कि जब मार्शल था ना जनरल परवेज मुशर्रफ का, तो उस वक्त अपोजिशन ज्यादा यूनाइटेड थी। आपको सारी पार्टियां इकट्ठी थी उस वक्त, आप उसका हिस्सा थे। जनरल मुशर्रफ का मार्शल था, आज तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आप डिवाइडेड है। मौलाना फजल रहमान को उस वक्त किसने हराया था? वज़ीर आज़म की से वो किस तरह जो है मुकाबला कर रहे थे? तो ये मुशर्रफ की वजह से थे, और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे। कमल साहब, तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होता है, मैं 3-4 कमल साहब, इनका ख्याल ये है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट खत्म हो जाए फिर कहते आ जाए। इनका ख्याल ठीक है जी, अवाम हमें सपोर्ट कर रही है और वो करती रहेगी। अच्छा, हम अवाम के चाहे महंगाई बढ़ा दें। देखिए, अभी अफनान बात कर रहे थे इलेक्शन की विक्ट्री क्लेम करेंगे जी। देखें केपी में, इसमें ये क्रेडिट नहीं दे रहे कि केपी में जिसकी हुकूमत है उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, क्योंकि अगर ये जीत जाए तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, बहुत अच्छा होता है, अवाम का उसमें वोट आया हुआ होता है। जिस दिन हार जाते, जैसे सियालकोट की सीट हारे थे, तो जी वो सारी इलेक्शन खराब है। कश्मीर में हारे थे, इलेक्शन खराब हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में हारे, इलेक्शन खराब हो गया। तो अब हमारी तो हुकूमत है ना जी, हर सूबे में ऑलमोस्ट हमारी हुकूमत है। अवाम आपके साथ है, इन्फ्लुएंस अगर इस्तेमाल करना, अवाम आपके साथ है। देखिए, हमारे साथ, अवाम कहाँ चले गए फिर? देखिए, नून लीग वहां से हारी, पीपल्स पार्टी वहां से हारी। हमने जितना एक्सपेक्टेड हमारा था उतना नहीं हुआ, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह अवाम तो आपके साथ है, अवाम हमारे साथ है, इसलिए हमारा ही कंपटीशन है हर सूबे में। इन सब की 11 जमातों की मुश्तरका एक ही दुश्मन पार्टी बनती है ना, जिसको ये टारगेट करते हैं, वो तो पीटीआई है। तो इसका मतलब है ये एस्टेब्लिश करेंगे वफाक की और सारे सूबों की एक ही जमात है, जिसको ये सारे मिलके हरा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने अभी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबे अल्फाज में बात की। देखिए, पिछली दफा अभी जो 7 मार्च की 7 मार्चेस जो मौलाना साहब अनाउंस करते रहे, उसमें 1 मार्च उन्होंने अनाउंस की कि इस दफा मार्च पिंडी में होगा, और वो सबने चलाया। कुछ दिनों बाद उन्होंने सॉरी करके तो वो अपना बयान वापस ले लिया। कोई भी पार्टी है मार्च का ऐलान करे, वापस भी ले सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं सिर्फ इनसे ये एक मौदबाना गुजारिश करूंगी कि अपनी हार और अपनी जीत पे इदारों को मत घसीटें। मैदान भी आपके सामने है, हम भी आपके सामने हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे, और 1 साल 2 साल सारों को ब्रेक लेनी है। एक छोटा तासुर छोड़ के आपके पास जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। आप हवाई मखलूक से बाहर आ जाएं, ट्रांसपेरेंसी पे बात करें, इनको कंट्रोल ना करें। कहते हैं इलेक्शन आप शेख रशीद साहब से भी दरख्वास्त करें कि वो पब्लिकली बैठ के ये ना कहा करें हमारे सर पे अभी हाथ कायम है। बात करते हैं ना ट्रांसपेरेंसी की, तो फिर ये बात नहीं मानते। फिर उस वक्त ईवीएम पे बात करें या कोई मैकेनिज्म सेट करने की बात करें, तो ये उसमें आते नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक लेने बस सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इन्होंने अदम एतमाद पेश कर दी तो क्या होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा बात में। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाए तो मरियम बीबी के बयानात आने शुरू हो जाते हैं कि ये पीडीएम को तो मैं लीड कर रही हूं। तो अभी तो इनको ये बड़े सारे चैलेंजेस हैं। ये मार्च की साथ सन भी बता दें कि कौन सा मार्च, क्योंकि इस्तीफों के लिए भी इन्होंने ईयर नहीं बताया था, सिर्फ कहा था हम सारे इस्तीफे दे देंगे। 2 इस्तीफे गलती से स्पीकर साहब के पास चले गए, रो के उन्होंने वापस लिए। तो ये बातें ना करें, यू टर्न की बातें ना करें। अब तो पूरे गोल गोल घूमती हुई ऑपोजिशन है। खासा इशू ये है कि एक तो ऑपोजिशन डिवाइडेड है और दूसरा आपकी पार्टी डिवाइडेड है। वो हमेशा ही कहते हैं कम से कम अपनी पार्टी को तो इकट्ठा कर लें, उसके बाद फिर जाके पीडीएम को पूरा रीयूनियन करें आप, और उसके बाद फिर कोई तहरीक चल सकती है। घर से स्टार्ट करें। देखिए, अगर पार्टी का डिवीजन जो है वो ये है कि 2 ग्रुप्स हैं, लाई जाए तो वो कामयाब हो, बस बुनियादी बात ही है। नहीं, तो पहले आई इतनी नाकाम हुई है, इसमें एक नाकाम ये भी हम चाहते हैं प्लानिंग करके लाई जाए, और जब वो लाई जाए तो वो कामयाब हो। वक्त आ गया, मैं करीब नहीं, मुझे हाईली लाइकली कुछ करीब है हम, मसलन करीब मार्च से पहले
ہاں مارچ سے پہلے مارچ سے پہلے تو فروری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قریب ہیں, لگ رہا ہے کہ معاملات صحیح جا رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی اتحادیوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے, وہ اگر مان گئے تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو دیکھیں نہیں. بات یہ ہے کہ اگر نمبر پورے ہوں گے تو جیتیں گے نا جاوید صاحب, اگر جب نمبر ہی نہیں پورے ہوں گے تو کہاں سے جیتیں گے؟ پنجاب میں تو ہے نا آپ کے پاس, پنجاب کی حکومت گرانے کا ہمیں نقصان ہے. ہم پنجاب کی حکومت گرا کے پھر وزیر اعلیٰ اپنا بنا لیں اور اوپر ان کی حکومت ہو تو ہم وہاں پہ کیا کریں؟ وہاں پہ بھی ہمارے لوگ کہیں گے آپ ڈلیور نہیں کر رہے. سب سے بڑا صوبہ سر پنجاب پاکستان. نہیں لیکن ہم ڈلیور نہیں, ان کی اگر دیکھیں اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو جو مہنگائی کے حالات ہیں وہی ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کی آپ کو فکر نہیں, اپنے نقصان کی فکر ہے آپ. ہمیں اس بات کی ہمیں یہ ہے کہ یہ اگر ہم نے ان کو اس ناکامی کا ہم بھی حصہ بن گئے تو عوام کہے گی آپ بھی اس کے حصے دار ہیں. ناکام تو ہونا ہی ہے جس نے بھی جانا ہے وہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے ان سے ووٹ لے لیا, سینٹ میں اپنا بندہ الیکٹ کرا لیا, آج تک ان کا گروپ الگ بیٹھتا ہے. میری گزارش تو وہ اپوزیشن وہاں پر بھی الگ بیٹھتی ہے, وہ گروپ الگ بیٹھتا ہے. وہاں لڑائی آپ کو نظر آ گئی تھی, وہ تو ان کو تو یوز کر لیا. کے پی کے اندر جو ہے آپ کے کتنے دھڑے تھے, آپ کا کیا اشر ہوا؟ لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا پنجاب میں, آپ کے کتنے دھڑے تھے, کیا آپ کا اشر ہوا؟ کتنے گروپ ہے پنجاب کے اندر؟ میں اگر گنوانا شروع کروں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر گروپ نہیں ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ تو آپ کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری احمد جواد نے جو باتیں کی ہیں آپ ایوان کے اندر کچھ نہیں کر سکے. گورنمنٹ کو نہیں, گورنمنٹ کا آپ کوئی بال بھی اس کی وجہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے دن سے ہم والی بات کر رہے ہیں کہ بیساکھیوں کا سہارا ہے, بیساکھی ہٹ جائیں گی دھڑم سے. اب آپ یہ چاہتے ہیں وہ بیساکھیاں وہاں سے نکل کے آپ کے پاس آ جائیں؟ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں وہ بیساکھیاں نکل کے واپس چلی جائیں جہاں سے وہیں. روز تو ڈیل کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کا دھیان ہی صرف جی ایچ کیو کی طرف ہوتا ہے. میری گزارش تو سن لیں. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا کہا؟ کس کا ڈاکٹر عامر لیاقت شیخ رشید کے آپ اس کی بات کو شیخ رشید خدا خوفی کرے بھائی. شیخ رشید ان کا وزیر ہے, کیبنٹ کا حصہ ہے. میری گزارش تو سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید جو ہے اسے بیانات کیا ہے کہ کون چلا رہا ہے حکومت. یہ اس نے ٹی وی میں بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ فوج حکومت چلا رہی ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو بھائی آپ کا وزیر اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ سیویلین اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہر گورنمنٹ کو وہی چلاتی ہے سر. کوئی گورنمنٹ آپ بتائیں, دنیا میں کوئی ملک بتائیں جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر کے گورنمنٹ چلا کے وہ ملک ان ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر نکل آتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سب اپنا اپنا کام کریں. جب سب اپنا اپنا کام کریں گے تو مسائل جو ہیں وہ ٹھیک مسائل نہیں ہوں گے. ہر حکومت کو اپنا کام خود کرنا چاہیے اور اپنا برڈن خود اٹھانا چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ 2018 کا الیکشن اپنی ناکامی اپوزیشن ان سے بس نہیں چلا, عوام ان کے کہنے پہ باہر نہیں آئی. آر ٹی ایس ان کے دورے کس نے بڑھایا تھا؟ ہم نے بڑھایا تھا. ٹائم پہ گرایا, اس پہ آپ کو فائدہ 14 ایم این اے جتوا دیے کراچی سے ان کے. 14 فائدہ ہوا ہے, ووٹ دیے نا لوگوں نے. خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ رات کو سوتے میں اٹھایا کریں کہ تم ایم این اے. تو یہ چیزیں اب چھوڑ دیں, آگے نکلیں تھوڑا سا. لوگ کو سوتے میں اٹھایا کہ بھائی تم ایم این اے بن گئے ہو, تم ایم پی اے بن گئے ہو. نہیں, بندہ رات کو سوئے گا نہیں تو کب سوئے گا؟ نہیں وہ بھائی کمپین کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو نیند تھوڑی آتی ہے اس رات کو جس دن آپ کا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. آپ اٹھا گیا کہتے ہیں جی جس نے کیمپین نہیں کی. ایک ماڈل ہے ان کا, ایک ایم پی اے, وہ ماڈلنگ کرتا ہے, وہ 9-0 سے جیت گیا اللہ کے فضل سے. وہ آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ادھر سے ایم کیو ایم کو ہرانا آج بھی بہت مشکل ہے. وہاں سے یہ جیت گیا. اب اس طرح کا اگر اوپر 14 ایم این اے جیتے, نیچے 17 ایم پی جیتے, یہ جو ظلم ہے نا, یہ کہتے ہیں آپ نے اس کو 3.5 سال پرانی بات ہوگی سر. آگے چلیں, اب تو آپ ایک عدم اعتماد کی تحریک آپ ٹیلر کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو چلیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا. ہنسی دیکھیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم کیا کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہم اس لیے کیونکہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, ورنہ تو ہم حکومت میں ہو. اگر ہماری میجورٹی ہو تو پھر ہماری حکومت. ویسے آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک یا یہ ٹیلر کر رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں, جبکہ سب سے پہلے آپ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ دیکھیں, آپ نے بھی اپنی بیساکھی ان کے حوالے کی ہوئی. دیکھو, ہم جو بیساکھیاں کس کے حوالے کرتے ہیں وہ تو عوامی لوگ تو ہوتے ہیں, ہم تو اس پر اعتراض نہیں کرتے. پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارے, الحمدللہ وہ عوامی لوگ ہیں, عوامی سیاست کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, دوسرے کے ساتھ جو ہے اعتماد الحمدللہ اس حوالے سے ہے کہ وہ سیاسی لوگ ہیں. بات یہ ہے حضرت کہ عدم اعتماد
عدم اعتماد کی کامیابی اور چیز ہے، عدم اعتماد کو پیش کرنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ عدم اعتماد ناکام کب ہوگا، یہ کامیاب کب ہوگا، یہ نمبر کب پورے ہوں گے، کب کم ہوں گے، یہ ان کے ساتھ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کے جو اتحادی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ عمران خان ذاتی طور پر ان کو چپڑاسی تک نہیں بناتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ عمران خان خود ان کو قاتل کہتے ہیں. عمران خان نے ان پر قسم جو ہیں الزامات لگائے تھے. کس نے ان کے ساتھ اکٹھے کر دیے؟ وہ قوت جو ہیں آنکھوں سے اجل ہے، وہ جو پیچھے بیٹھی ہے. اگر وہ قوت درمیان میں سے نکل گئی، عدم اعتماد کے بغیر بھی وہ نہیں چل سکتے. سیاست میں ویسے نا مفتی صاحب یہ چلتا رہتا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے چھوڑی، آپ نے کہا کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں اکٹھے بیٹھیں گے، پھر آپ 2 مرتبہ بیٹھے، نون لیگ کے ساتھ آپ کے اختلاف ہوئے، ANP کے خلاف آپ الیکشن لڑتے رہے اور پھر اکٹھے ہوئے. سیاست کے اندر لوگ الگ بھی ہوتے ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں. یہی تو اس کو یہ کہتے ہیں پاسبلٹی کا آرٹ ہے. آرٹ آف پاسبلٹی. دیکھو ایک جو مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کی مخالفت بھی کی ہے، مسلم لیگ کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن حدود میں ایک انداز ہوتا ہے. اگر میں کسی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو چپڑاسی نہیں بناؤں اور اس کو وزیر ویسے چپڑاسی بنایا تو نہیں انہوں نے. اور چپڑاسی بنانے کے قابل نہیں ہے، وزیر داخلہ بنانے کے قابل ہیں، وزیر ریلوے بنانے کے قابل ہیں. یہ پورے صوبہ پنجاب کے اس کو سپیکر بنانے کے قابل ہیں. عمران خان نے بات ٹھیک حیرانی کی بات. وہ ایک بات عمران خان نے میں اس کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک کی. دیکھیں جی ہر بات سے مجھے بریک لینے کمل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایک ایسی نحوست لے آئی ہے پاکستان کے اندر جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے پاکستانی سفر کر رہے ہیں؟ آج ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کمل صاحب یہ نحوست کا تانا دے دینا، یہ آپ کو فیل نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ کو ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈال رہے ہیں آپ پہ؟ میں تو ان سے انسانی ہمدردی کروں گی کیونکہ ساری نحوست اپوزیشن پہ تاری ہوئی ہے. پرانے جو 6 دفعہ کی باریاں لے کے بیٹھے تھے ان پہ تاری ہو گئی ہے. کئی لوگوں کی کلائی کھل گئی ہے، کئی اپوزیشن کی جو وہ کیا کہتے ہیں فیتی ہو گئی ہے، الگ الگ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہاں سے آپ کو باتیں نکل کے آ رہی ہیں. ابھی مولانا صاحب بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے شیخ رشید صاحب کو کہا. شیخ رشید صاحب نے تو جا کر خود آفر کی، اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی اور ان کی آپس میں دوستی ہوئی ہے، which is very possible. مولانا صاحب تو ایک مذہبی شخصیت ہیں، وہ تو فتوے دیتے رہے ہیں. ان کے تو فتوے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ کس کس قسم کے انہوں نے فتوے دیے اور کس کس طرح وہ حرام اور حلال کہتے رہے. اس کے بعد انہوں نے پھر انہی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا بھی اور خود بھی جا کے ساتھ بیٹھے. مثال بتائیں حرام و حلال. میں آپ کو وہ فتوے حرام کہا ہو اس کو حلال بیان. میں اس حکومت کو حرام کہا جو بے نظیر صاحبہ چلاتی رہی ہیں تو ریکارڈڈ ہے نا جی، اخباروں کی سرخی ہے. میں تو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں اگر اخبار کی قطریں لاتی ہوں تو وہ بھی ایکسپریس کی آتی ہیں. مولانا صاحب مجھے بات کرنے دینا، میں نے آپ کی بات سنی. تو اب یہ ساری باتیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ MMA جو تھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کا حصہ تھی؟ مشرف صاحب کے ساتھ تو یہ سارے لوگ بیٹھتے رہے ہیں. آج ان کو آج اچھا وہ MMA کی گورنمنٹ تھی. دوسری آپ بات کر رہے تھے، چلے میں تو بیچاری ہوں، میری بات تو سن لینا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اتنا مولانا صاحب. ویسے مولانا بات ان کی یہ بھی ٹھیک ہے، اگر جنرل پرویز مشرف صاحب نہ چاہتے تو آپ KP میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. کس طرح نہیں بنا سکتے؟ جاوید صاحب ایک منٹ، وہ اب ہسٹورک فیکٹس تو بہت ساری ہیں. اب یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے 2500 یا 2000 کا ایک جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مریم بی بی تھی. تو اداروں پہ نو کانفیڈنس تو آپ لوگ شو کرتے رہے ہیں. اور جس وقت آپ سے ریفارمز کی بات کریں آپ آتے نہیں ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. تو نحوست تو میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں اپوزیشن پہ. آپ نے ویسے ان کو ریفارمز پہ کب بلایا تھا؟ جعلی حکومت سے ہم ریفارم. حکومت جعلی نہیں ہوتی ہے اس وقت، تو جعلی ہے جعلی دونوں. گورنمنٹ تو ہے. اچھا اسی حکومت نے اسی اسمبلی کے مولانا صاحب صدر بننے کا پورا امید رکھتے تھے
اور انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار کے لیے جو ہے وہ نام جعلی پیش مینڈیٹ کیا. والوں سے نہیں مانگتے. اگر وہ جالی تھی, اسمبلیاں ہی جالی تھی, حکومت بھی جالی تھی, تو صدر کیسے اصلی ہو سکتا ہے؟ جب اپنی مرضی آ جائے تو اپنا حلوہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ جائز ہو جاتا ہے, دوسرے کا ہو تو وہ جالی ہو. مفتی صاحب اسی جعلی گورنمنٹ نے کے پی کے میں ایک آزاد الیکشن کرایا ابھی. اس سے مولانا ووٹ نہیں مانگتے تھے جو جعلی تھی. اسی حکومت کے ٹائم میں آپ نے الیکشن لڑا ہے, وہ الیکشن بھی جعلی جس میں نالائقوں سے نہیں, نالائقوں سے نہیں, نالائقوں سے نہیں. مفتی صاحب ابھی پوری اپوزیشن جو ہے ایم کیو ایم پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, کاف لیگ پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ جعلی نہیں ہے؟ ہم نے کسی کو ڈاکو نہیں کہا, ہم نے کسی کو قاتل نہیں کہا, ہم نے کسی کو چپڑائی کے قابل نہیں, یہ باتیں ہم نے نہیں کی ہے. یہ باتیں تو انہوں نے کی تھی. اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو ان کے عوام دوستی ہوگی یہ ان کی, اور یہ حکومت کی نخوست اگر ان کو وہ محسوس ہو جائے تو انشاءاللہ وہ آئیں گے. آج بھی اسمبلی میں ان قسم کی باتیں انہوں نے خود کی تھی ایم کیو ایم والے نے. اچھا ویسے یہ عجیب نحوست ہے کہ ان کے تو معاشی اشاریہ بہت اوپر جا رہے ہیں. دیکھیں ریمیٹنس دیکھ لیں اور مالیاتی ذخائر دیکھ لیں, یہ ایکسپورٹس دیکھ لیں, اچھی نحوست ہے, ہر چیز بڑھ رہی ہے پاکستان میں. سب کچھ جعلی ہے. عوام میں اس کا اثر کیا ہے؟ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ معیشت نے ترقی کی ہے. معیشت کی ترقی آپ بازار میں دیکھیں, عوام میں دیکھیں. بازار میں یہ دیکھیں کہ اس وقت ہر دکان پہ آپ کو رش نظر آتا ہے, اور عوام چھوٹے ڈھابے پہ آپ کو رش نظر آتا ہے, کے سامنے انہوں نے آپ کو ٹورزم کے اسپاٹس پہ رش نظر آتا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو سپینڈنگ اپنے بچوں کو جعلی صرف وہ فوج تھی جو آئی تھی جس کے جعلی قسم کے یہ ایک کام ہو رہے تھے. ہوٹل مافیا نے جو ہے وہ ٹورسٹ کو بھی لوٹ لیا کہتے ہیں. 50,000 ہزار پر ایک بات تو ہے, وہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا, لیکن 1,64,000 گاڑیاں گئی تھی سر وہاں. نہیں, وہ 1,64,000 گاڑیاں بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موٹر ویز بنا کے گئے تھے. اب دور دراز سے بھی لوگ آ جاتے ہیں ادھر. پہلے موٹر ویز ہی نہیں تھی تو کہاں سے لوگوں پر پیسے تھے تو گئے تھے. نہیں, پیسے 50,000 موٹر وے آپ کے دور میں بنا تھا, لیکن اتنی گاڑیاں نہیں کبھی گئی تھی. تو گاڑیاں تو اب جا رہی ہیں. کچھ جو ہے وہ اب جیسے سکھر والی اب کچھ کھلی بات میں یہ جو ہے نا کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میری گزارش جو سنیں پروموٹ کر رہا ہے, لیکن گاڑیاں پھنس جائیں تو 23 لاشیں نکلتی ہیں اس میں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت سے چینی مینیج نہیں ہوئی, آٹا مینیج نہیں ہوا, دالیں مینیج نہیں ہوئی, گھی مینیج نہیں ہوا, لیکن اپوزیشن بہت اچھی مینیج ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک چیز انہوں نے کمال مینیج کی ہے, وہ آپ جس چیز کو مرضی کہیں میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, اپوزیشن نے بڑی اچھی مینیج کی. گزارش تو سن لیں, ایک بھی ان کا حربہ جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا. انگیج بھی کیا اپوزیشن کو, مجھے بات تو کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام مافیاز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, اور اینڈ میں جب عوام بیچارے چلے گئے مری تو وہاں پہ بھی ہوٹل مافیا نے ان کو لوٹ لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پر. بات یہ ہے کہ آپ نے مینیج نہ پہلے نہ آپ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن دیکھیں, سولوشن یہ ہے کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تجربہ گاہ نہیں ہے. نہیں, یہ تجربہ گاہ نہیں ہے, یہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ ہر 5ویں 10ویں سال آپ کہیں نہیں ہم نیا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. یار آپ تجربے کریں جا کے کسی لیبارٹری میں. آپ سوشل سائنسز کو PhD 10-15 ہائر کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کا پروجیکٹ پہلے ہی فیل ہو جائے گا. آپ اس کو 22 کروڑ کے لوگوں کو مسلط نہ کریں, کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد پورا قوم پورا ملک جو ہے کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ بھگت رہا ہے. کہ ہر چیز مہنگائی کو آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ جی بڑی ترقی ہو رہی ہے. آپ کے دور میں بھی نہیں اتنی زیادہ. مجھے آپ بتائیں انفلیشن ہم نے ایوریج 4 سے 5% تھی. انفلیشن 4 سے 5%. میری گزارش انفلیشن 4 سے 5% تھی ایوریج ہمارے 5 سال کے دور میں. ان کے 18 سے 20 میری گزارش تو سن لینا. پھر میں جو بتا رہا ہوں 18% 20% وہ بھی تو غلط نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ عوام میں جا کے پوچھیں, اس کیمرہ مین سے پوچھیں جا کے کہ 30,000 روپے میں گزارا کیسے کرے گا. یہ 168 روپے 110-15 روپے کا ڈالر تھا, 176 روپے کا آپ نے کر دیا. 1971 کے بعد اتنی زیادہ ڈپریسیشن ہوئی ہے. آپ نے ہم فوڈ ایکسپورٹ کرتے تھے, گندم چینی ہم امپورٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہو رہا ہے نا. عوام کو ہو رہا ہے, ہم بھی نہ عوام باہر نکل رہے ہیں نہ آپ کا ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات ہوں, عوام کے باہر نکلنے کا انتظار نہ کریں. عوام اگر نکل آئے نا تو عوام نکل آئے تو وہ پھر کسی کو چھوڑیں گے نہیں. میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ عوام نکلے, کیونکہ دیکھیں عوام نکلے گی تب جب اس کا مطلب یہ کہ بھوک بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مجھے یہ فرمائیے, آپ اپنا بیانیہ جو آپ نے دیا تھا کہ یہ عوام کش ہے, یہ عوام کے مخالف ہیں, یہ منوس گورنمنٹ ہے,
یہ ایک بحران ہے. یہ آپ عوام نے بائے کیوں نہیں کیا؟ آپ کا یہ بیانیہ عوام کیوں نہیں متحرک ہوئے اس سے؟ دیکھو عوام تو صرف لاشیں ہیں. عوام جو ہیں صرف ایسے ڈھانچے بنے ہوئے بیچارے, وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ پیدا کرے, وہ اپنے پیٹ کے لیے کچھ پیدا کرے یا جلوس کے لیے نکلے. وہ اتنے پریشان ہو گئے, انتہائی درجے کی غربت, انتہائی درجے کی مہنگائی نے ان کے بالکل خواص باختہ بنا دی ہیں بیچارے کو. تو وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے, یہ فوڈ سیکورٹی جو ہے یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ملک میں یقین جانیے جو کچھ کر رہے ہیں آج کل, جو انہوں نے اسٹیٹ بینک جو ان کو حوالہ کر دیا, آئی ایم ایف کی بنیاد کے ایکسپرٹ آ کر یہاں جو بجٹ بنا رہے ہیں اور پاکستان کو ان کے حوالہ کر دیا, یہاں تک کہ آئندہ جو ہیں ہمارے یہ عسکری جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہندوستانی خاتون جو آئی ایم ایف میں دوسری نمبر کی ہے وہ اس کی مینجمنٹ کرے گی, وہ اس کے سامنے آ جائے گی. تو یہ آخری منٹ رہ گئی, فرمائیے واقعی آپ پورے پاکستان کو اٹھا کے آئی ایم ایف کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں, غلام بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو مفتی صاحب نے بات کی ہے, دونوں ان کے جو بیانات ہیں وہ کنٹراسٹنگ ہے. اگر ان کا آرگیومنٹ مان لیا جائے تو پھر تو یہ پریڈکٹ کریں گے ہماری لانگ مارچ میں تو کوئی نکلنے والا نہیں ہے. میں یہ بات اخذ کی ہے ان کی سارے آرگیومنٹ سے. لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پھر لوگ ذرا سا موسم اچھا ہوتا ہے کہیں بھی ہو تو پھر جوک در جوک گاڑیاں لے کے نکلتے نہیں ہیں. تو مولانا صاحب میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, اس مارچ میں بھی لوگ میں نے مان لی ہے یہ بات کہ عوام اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ ان کو بھوک اور افلاس ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مری میں آتے ہیں اور اس کو پھر پاکستان کو مری آنا پسند کرتے, آپ کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے, یہ بتا رہے ہیں مولانا صاحب. آپ کے لیے تھوڑی نکلے لاشیں قوم کو دیتے ہیں. یہ آپ کی جو ہے حکمرانی ہے. تو 22 کروڑ عوام کی ہم بات کر رہے ہیں, صرف ہم یہ 2 لاکھ لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں. 20,000 بھی نکال لیں گے نا تو میں یہاں بیٹھ کے آج چیلنج کر رہی ہوں. اچھا, اپنے پرسنل لوگوں کے 20,000 سے زیادہ ووٹ پڑے ہوئے, اتنے لاکھوں ووٹ پڑے لوگوں کو نہیں نکال انہوں نے اتنا بڑا یہاں پہ دھرنا کیا. ویسے اگر یہ 20,000 لے ہیں آپ نے اپنا کچھ بھی نہیں کریں گے, یو ٹرن 1.5-2 کروڑ ووٹ پڑے ہیں. جعلی ہے ان کو پڑا ہے تو وہ ٹھپا ہے, ٹھپا. وہ جو پی ڈی ایم میں کہہ رہے وہ اپنے جعلی سامنے لاؤ. آپ عمران خان نے کہا امپائر کی انگلی ریلیاں نکال رہے تھے, امپائر کی انگلیاں کس نے کہا؟ عوام تھی نا, وہ کہاں تھی؟ وہ امپائر کی انگلی کون کہتا کہ عوام اس لیے نہیں نکلتی کیونکہ خالی کرسی, امپائر کی انگلی کا کون خالی کرسی کے سامنے خالی کرسی والی ہم نے عمران خان ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اور بھی جگہوں پہ دیکھی, یہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے آپ کے جلسے بھی دیکھے ہیں, آپ کے کرسیاں بھی ہم نے دیکھے ہیں, جلسیاں کرتے تھے. آپ ابھی کچھ دنوں میں انڈیکیٹرز چینج ہوتے دیکھیں گے اور ان کی سٹیٹمنٹس. دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک 3 مہینے بعد پاکستان بننے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ, آج انہوں نے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ اتنی لمبی چھوڑی ہے جگہ انہوں نے. یہ وہی ہے کہ بس سناتے جاؤ سناتے جاؤ پاکستان نوسط سے باہر آتا جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے نوسط عمرانی سے جان چھٹنی چاہیے. وقت ختم ہو گیا. خواصد آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.